اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا زن فرجے، بھائی اس کو جتنا تو نے قرض دینا ہے وہ بھی دے اور اس سے کچھ زیادہ بھی دے، تاکہ اس کا تو دل موہ لے اور تیرے دل میں اس کے لیے محبت پیدا ہو اور اس کے دل میں تیرے لیے محبت پیدا ہو۔ تو اگر شرط نہیں ہے قرض میں کچھ زیادتی، تو یہ کہ زیادتی دینا جائز ہے شرعاً، اور اگر زیادتی شرط کر دی گئی ہے عقد میں، بھائی میں 1,00,000 روپیہ دے رہا ہوں، مہینے کے بعد 1,10,000 روپیہ دوں گا، تو یہ حرام ہے، یہ سود ہے، یہ ناجائز ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کل قرض جرى نفعا فهو حرام، جو قرض نفع لاتا ہے وہ حرام ہے۔ اسی طرح ایک اور بات بھی آپ سے عرض کرتا ہوں، کافی لوگوں نے ایک کمپنی، پتہ نہیں کون سی کمپنی ہے، جاز ہے یا ٹیلی نار ہے یا جو بھی ہے، وہ کہتی ہے ہمارے اکاؤنٹ میں 1,000 روپیہ رکھو، 1,000 کے بدلے تمہیں روزانہ 50 منٹ مفت ملیں گے اور SMS وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ حرام ہے، ناجائز ہے، سود ہے۔ اگر کوئی مولوی انٹرنیٹ پہ یہ کہتا ہے کہ یہ ہدیہ ہے، وہ عقل سے خالی ہے، بلکہ اس حدیث پاک کو مد نظر رکھو، کل قرض جرى نفعا فهو حرام، جو قرض تم دیتے ہو اور وہ قرض نفع لاتا ہے تو وہ حرام ہے۔ جو تم نے کمپنی میں 1,000 روپیہ دیا ہے وہ قرض ہے، کیونکہ قرض وہ ہوتا ہے جس کی واپسی کا مطالبہ صاحب مال کر سکتا ہے، امانت نہیں ہے۔ اگر امانت ہے تو امانت کا حکم اور ہے۔ امانت اس کو کہتے ہیں کہ اگر امانت ضائع ہو گئی ہے، امانت کو چور لے گیا ہے، تو وہ امانت کا ضامن نہیں ہے، مالک کو کچھ نہیں دے گا، کیونکہ یہ امانت ہے۔ امانت کا حکم اور ہے، قرض کا اور ہے۔ اب یہ 1,000 روپیہ اگر تمہارا کمپنی کھا جائے تو تم راضی ہو جاؤ گے؟ تو یہ ہرگز راضی نہیں، یہ قرض ہے، اور قرض پر نفع حرام ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ سود ہے۔